حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلها ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری و مسلم. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمران ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اس کے بعد اس میں پانی سے اپنے ہتھیلیوں پر پانی کو اونڈیلا. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کف تک 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یمینہ فی الاناء فمضمض واستنثر. پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو وضو کے برتن کے اندر ڈبویا اور ایک ہاتھ سے کلی کی اور پھر اسی سے ناک میں پانی چڑھایا. پھر فرماتے ہیں کہ ثم غسل وجهه 3 مرات. پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنے سر کا کانوں کے ساتھ مسح کیا. ثم غسل رجليه 3 مرات. پھر اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا. پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ نحو وضوء هذا، کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے. ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، اور اس کے بعد وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، ایسی نماز کے جس کے اندر اس نے کسی وسوسے کا اندیشہ نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس روایت کے اندر بھی وضو کی کیفیت اور وضو کی فضیلت معلوم ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بالترتیب تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوا کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے کونیوں تک 3 مرتبہ، ہتھیلیوں تک 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے کلی اور ناک میں پانی چڑھایا. پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک 3 مرتبہ. پھر اپنے سر اور کانوں کا مسح. پھر اس کے بعد پیروں کو حضرت عثمان نے دھویا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عثمان نے نقل فرمایا کہ آپ نے کہا کہ جو آدمی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کرنا، یہی آدمی کا وضو شمار کیا جائے گا. اگر جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو نہ کرے، اس آدمی کا وضو اللہ کے نزدیک وضو شمار نہیں ہوگا. پھر آپ نے کہا کہ جو آدمی وضو کے اندر بھی میری اتباع اور میری پیروی کرے گا، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اور اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا، اس نماز میں اس آدمی کے دل و دماغ کی حاضری اللہ کے سامنے ہوگی، اور تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو بھی اللہ کے نبی کے وضو کی طرح ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عبادات کی کیفیتیں ہم کو بتلائی اور اس بات کی تاکید امت کو کی کہ میری طرح ہی تم عبادتیں کرنا. جیسے کہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طریقے سے پڑھو کہ جس طریقے سے مجھ کو پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا اور پایا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کی جائیں گی، وہی عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گی. نہ صرف عبادت بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی
دین کے ہر معاملے کے اندر ہو، چاہے وہ معاملہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے معاملات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے سیاست سے تعلق رکھتا ہو، چاہے معاشیات سے اس کا تعلق ہو، چاہے اخلاقیات سے اس کا تعلق ہو، زندگی کے ہر شعبے میں دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی لازم اور ضروری ہے۔ اور انسان کی دنیا اور آخرت کے کامیابی کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی اسی میں ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر آدمی اپنے دل سے کسی اور طریقے کو ایجاد کرے گا، چاہے وہ طریقہ ظاہر میں کتنا ہی بھلا اور اچھا معلوم کیوں نہ ہو، لیکن اس راستے اس طریقے میں انسان کی نجات اور کامیابی ہرگز نہیں۔ لہذا انسان کی نجات اور کامیابی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کی اتباع کے اندر ہی ہے، چاہے وہ وضو کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔